آج جو میرا موضوع ہے وہ ان والدین کے لیے ہے جو اپنی ذمہ داری سے، یعنی کہ میری کون سی بات میں آج آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ والدین جو ان کی ذمہ داری ہوتی ہے نا بچوں کو پڑھانے کی، بچوں کو تعلیم دینے کی، تو اس ذمہ داری سے منہ چھپانے کے لیے وہ اپنے بچوں کو ٹیوشنس پہ لگا دیتی ہیں۔ تو آج میں ان والدین کے لیے کچھ باتیں بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کیوں ایسا کرتے ہیں اور انہیں کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میں کچھ اپنے ایڈوائس ان کو دینا چاہتی ہوں۔ تو والدین کرتے کیا ہیں کہ جب بچہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک بالکل لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ بچہ جو ہے وہ ہماری تو سنتا ہی نہیں ہے۔ اچھا، گھر میں اتنے کام ہیں کہ میں انہیں کام کروں کہ میں گھر کا کام کروں۔ اب اس کو میں پڑھانے بیٹھوں گی تو 2 گھنٹے لگ جائیں گے مجھے۔ اتنا آہستہ وہ لکھتا ہے، اتنا آہستہ وہ کرتا ہے، اتنے آہستہ وہ یاد کرتا ہے۔ یہ سارے اتنے لیم ایکسکیوزز ہوتے ہیں پیرنٹس کے پاس، خاص کر ماؤں کے پاس ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھا ہی نہیں پاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو ان کی یہ ہوتی ہے کہ بچہ تو ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ اتنا سا بچہ وہ آپ کا کہنا نہیں سنتا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ساری باتیں، دوسری باتیں تو بڑے اس سے سن رہا ہوتا ہے، لیکن جب پڑھائی کا معاملہ آتا ہے تو وہ آپ کی بات نہیں سنتا۔ دوسروں سے آپ شکایت لگاتے ہیں کہ بچہ میری بات ہی نہیں سنتا تو میں اسے کیا پڑھاؤں، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ چلو ہم ٹیوشنس پہ لگا دیں گے تو کم سے کم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے تو وہ وہاں بیٹھ لے گا، پڑھ لے گا، لگ کے پڑھ لے گا۔ اب وہ سمجھتے ہیں، بہت ان کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے ان کو کہ اگر ہم بھیج رہے ہیں پڑھائی کے لیے کہیں پر تو وہ دل سے اور لگاؤ سے پڑھا لیں گے اور ہمارا بچہ جو ہے وہ بڑے توجہ سے پڑھ بھی لے گا، ٹھیک ہے نا۔ بھائی دیکھیے، جب بچہ تو آپ کا ہے نا، ان کا تو نہیں ہے، تو وہ آپ نے کیسے یقین کر لیا کہ دوسرے جو ہے آپ کے بچے کے اوپر توجہ دے کے آپ کو پڑھا دیں گے۔ ٹھیک، میں سمجھتی ہوں بہت کافی اچھے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو آنیسٹ ہوتے ہیں اپنے پڑھائی میں، پڑھانے میں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں پڑھا پاتا ہے یا نہیں پڑھاتا ہے یا نہیں توجہ دیتا ہے، کیونکہ جب ایک جگہ ٹیوشنس پہ ہم بٹھاتے ہیں بچوں کو تو بہت سارے بچے ہوتے ہیں، تو ہر ایک پہ اتنی دیر توجہ دینا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ لیکن ماں باپ کرتے کیا ہیں کہ بچوں کو ٹیوشنس پہ بھیج کے اور بھول جاتے ہیں کہ ہمیں بھی انہیں دیکھنا ہوتا ہے۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چلو یہ پڑھ کر آ گیا ہے، ہوم ورک کر لیا اس نے۔ اچھا، ٹیوشنس میں جب ہم بھیجتے ہیں نا تو ان کا مقصد ہی کیا ہوتا ہے کہ بس ماں باپ اس بات پہ خوش ہو جاتے ہیں کہ بچوں نے ہوم ورک کر آ گئے ہیں۔ اب ہوم ورک تو جیسے تیسے وہ ٹیوشن والے کرا ہی دیتے ہیں تاکہ کم سے کم ہوم ورک تو مکمل ہو، اسکول سے شکایت تو نہ آئے کہ ہوم ورک ہی نہیں کیا گیا ہے۔ تو پہلی تو ان کی یہی ہوتی ہے کاوش کہ ہم جلدی سے پہلے ان کو ہوم ورک کروا دیں۔ اب بچے کو لکھنا آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، ان کو پڑھنا آ رہا ہے، نہیں آ رہا ہے، لیکن انہیں کام کروا کے فوراً بھیج دینا ہے۔ تو میں ان والدین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جب اپنے بچے کو اوپر توجہ دینی ہے، خود سے دینی، جب ہم دوسری چیزوں میں ان کی چیزیں پوری کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی بچوں کی پڑھائی لکھائی میں ان کے اوپر توجہ دیں، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کے اوپر ٹائم دوں گی تو بہت ٹائم لگ جاتا ہے۔ دیکھیے گھر کے کام تو ہوتے رہتے ہیں، ہر چیز انسان مینیج کر ہی چل رہا ہوتا ہے۔ بچے اگر پڑھائی میں جب چھوٹے ہوتے ہیں نا تو دیر لگاتے ہیں لکھنے میں بھی، یاد کرنے میں بھی، پڑھنے میں بھی، لیکن کیا ہے کہ جب تک آپ ان کے اوپر توجہ نہیں دیں گے اور ان کو خود سے نہیں پڑھائیں گے تو آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس طریقے سے پڑھتا ہے، کیا کرتا ہے۔ میں ان والدین سے صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں، خود لکھائیں، خود ہی ان کے اوپر توجہ دیں، خود ہی ان کے اوپر ٹائم دیں ان کو، تاکہ آپ کو کبھی بھی یہ محسوس نہ ہو کہ ہم نے تو اپنے بچوں کے اوپر ٹائم نہیں دیا، اور بچہ بھی یہ سمجھے۔ کیونکہ دیکھیے، جب آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیں گے اور ان کو پڑھائیں گے نہیں، ان کے اوپر نہیں وہ کریں گے، محنت نہیں کریں گے، تو وہ کل کیا سوچیں گے کہ ہمارے والدین نے تو ہمارے اوپر خود ہی توجہ نہیں دی، آپ نے ان کو ٹیوشنس پہ بھیج دیا۔ بہت سارے والدین
ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پڑھنا لکھنا بعض وقت نہیں آ رہا ہوتا ہے، لیکن کیا ہے کہ آپ نے اپنے بچے کے لیے اگر آپ نے کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا ہے تو آپ نے میں تو یہی کہوں گی کہ آپ نے خود بیٹھ کے، اگر آپ کو اتنا بھی نہیں آتا ہے لیکن جو بھی چیز نہیں آ رہی آپ خود اس کو سیکھیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی ایسے ماں باپ کو، ایسے پیرنٹس کو بھی دیکھے ہیں جو خود ہی اپنے بچوں کے اوپر توجہ دینے کے لیے خود سیکھتے ہیں، خود توجہ سے پہلے پڑھتے ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو جب وہ کام سنیں، جب وہ لکھائے تو ان کو بھی آئے۔ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر بالفرض چلیں آپ نے اگر ٹیوشنس اپنے بچوں کو بھیجا بھی ہے تو کم سے کم جب وہ آتے ہیں واپس پڑھا کے تو آپ ان کو کم از کم دیکھیں تو صحیح، ان کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا پڑھ کر آئے ہیں، کیا انہوں نے کام پورا کیا ہے نہیں کیا ہے، اور آپ نے ان کا وہ سننا ہے کام، ان کے اوپر بھی توجہ دینی ہے۔ اب کیا پیرنٹس کرتے کیا ہیں کہ چلو اب یہ تو 2 گھنٹہ پڑھ کر آیا ہے، اب میں دوبارہ میں ہی واپس پڑھاؤں گی، تو پھر وہی ہوگا نا کہ 2 گھنٹہ بھی پڑھ لیا، میں بھی پڑھاؤں گی تو بچہ وہ ہو جائے گا ایک دم کہ ایک ہی چلی آ رہی ہے، پہلے اسکول چلا گیا صبح، پھر تھوڑی سی بچہ آرام کر لیتا ہے، پھر ٹیوشن جاتا ہے، پھر 2 گھنٹے وہاں لگاتا ہے، پھر گھر آ کے پھر اور ٹائم تو مطلب سارا دن تو پڑھائی میں چلا گیا، پھر بچہ کھیلے گا کب، کودے گا کب؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے صرف یہ ایڈوائس آپ لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو خود ابتدائی جو تعلیم ہوتی ہے، آپ لوگ کو اتنے تو پیرنٹس پڑھے لکھے ہوتے ہیں کہ شروع کی جو کلاسز ہوتے ہیں وہ خود اپنے بچوں کو پڑھائیں۔ دیکھیں جب آپ اپنے بچوں کو اسی توجہ سے اور اس سے پڑھائیں گے، لگن سے پڑھائیں گے تو بچہ پھر آگے جا کے آپ کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ شروع میں آپ نے اس کو صرف طریقے کیسا پڑھنا ہے، کیسے لکھنا ہے۔ بعض وقت بچے کلاس 5 تک پہنچ جاتے ہیں، کلاس 4 تک پہنچ جاتے ہیں، کلاس 3 تک بھی میں نے دیکھے ہیں بچے پہنچتے ہیں، ان کو سمپل سی ریڈنگ نہیں آتی۔ کیونکہ پیرنٹس نے شروع میں جو ہے ان کو بچوں کو ریڈنگ کرنا ہی نہیں سکھائی کہ ایک ورڈ سے دوسرے ورڈ سے ہم کس طریقے سے ان کو جوڑتے ہیں اور کس طریقے سے ایک الگ آواز بنتی ہے اور کیسے سینٹینس بنتا ہے، کیونکہ ہم نے سکھایا ہی نہیں ہوتا ہے بچوں کو، تو اس لیے ان کو ریڈنگ ہی نہیں کرنی آتی، نہ ان کو حروف تہجی آتی ہے، نہ ان کو جوڑنا آتا ہے، نہ ان کو 2 لیٹر ورڈ کو جوڑ کے پڑھنا آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع میں جو تعلیم آپ نہیں دیتے ہیں، جو بیسک ہوتی ہے وہ آپ نہیں پڑھاتے ہیں بچوں کو، تو پھر آگے ان کو ریڈنگ بھی نہیں آئے گی، پھر وہ ریڈنگ ہی نہیں کر سکیں گے۔ جب آپ شروع میں ان کو ٹائم دیں گے نا، اب یقین کریں کہ اگر ماں باپ خود اپنے بچوں کو ٹائم دے کے پڑھائیں نا تو آپ یقین کریں بچے خود ہی آگے چل کے، ان کو صرف ایک چھوٹا سا ایک کہتے ہیں ایک دھکی پش کی ضرورت ہوتی ہے، ایک بچوں کو بس اس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ بچے جو ہوتے ہیں اتنے فاسٹ ہوتے ہیں کہ آپ کو صرف ان کو ایک طریقہ بتانا پڑتا ہے کہ کس طریقے سے، بعد میں بچہ خود آگے بڑھتا ہے۔ کچھ بچے بہت سلو ہوتے ہیں جن کے اوپر آپ نے توجہ دینی ہوتی ہے، کچھ ریڈنگ میں سلو ہوتے ہیں، کچھ رائٹنگ میں سلو ہوتے ہیں، تو آپ نے یہ خود دیکھنا ہے کہ مجھے اپنے اس بچے کی اسکل کس طریقے سے بڑھانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے طریقے ہیں، آپ کسی سے پوچھ کر سکتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو لوگ ایسے ماں باپ اتنے ان پڑھ ہوتے تھے کہ بچے پڑھے نہیں پاتے تھے، لیکن کیا ہے کہ اسکول کے اندر پڑھائی اتنی اچھی ہوتی تھی کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی کہ آپ کو ٹیوشنس کی یا کسی چیز کی ضرورت ہو۔ لیکن اب یہ اتنا سالوں سے یہ بڑھ گیا ہے ٹیوشنس کا معاملہ کہ پڑھائیاں اتنی انہوں نے ڈبل ٹرپل کر دی ہے بچوں کے ذہنوں میں، اور بچوں کے اوپر اتنی پڑھائیوں کا بوجھ ڈال دیا ہے کہ بچے اتنی مشکل سے ایک سبجیکٹ دوسرے سبجیکٹ کور کر پاتے ہیں، تو اتنا فاسٹ ہو گیا ہے سب کچھ، اتنا فاسٹ ہو گیا ہے۔ اب آپ یقین کریں اگر آپ بچوں کو کلاس 1 سے لے کے آج کل تو اب یہ انہوں نے 3 کلاس پہلے پڑھنی ہے، پھر کلاس 1 آتی ہے اس طریقے سے، تو اس سے پہلے ہی ان کی ریڈنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب بتائیے اتنے سے بچے کو اگر ریڈنگ ہی نہیں آئے گی
تو آگے جا کے وہ بچہ بڑے بڑے سینٹینسز کیسے لکھے گا، بڑے بڑے سینٹینسز کیسے پڑھے گا، بڑے بڑے الفاظ کیسے پڑھے گا۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف یہ ایڈوائس کرتی ہوں، پیرنٹس سے سارے، کہ اپنے بچوں کو شروع کی جو تعلیم ہے، شروع کی جو پڑھائی ہے وہ خود پڑھائیں، بنسبت یہ کہ آپ ان کو کسی ٹیوشن میں پڑھائیں۔ وہ خواہ میں وقت ہی ضائع ہوگا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ کو ٹیوشنس بھی پڑھانے، اور پھر اتنا وقت ہے کہ پھر آپ بعد میں لے کے بچوں کو پھر آپ سنیں بھی۔ جب بچہ ٹیوشن سے پڑھ کر آتا ہے تو آپ کو دیکھنا لازم ہے کہ بچے نے پڑھائی کی ہے یا نہیں کی ہے، اس نے سوال جواب یاد کیے ہیں یا نہیں کیے، کیونکہ دیکھیے اتنے گھنٹے تو بچہ وہاں نہیں رہتا جتنے گھنٹے آپ کے گھر میں رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر آپ اپنے بچوں کو خود پڑھانے کی کوشش کریں، اور ان کو طریقہ جو ہے پڑھائی کا، پہلے آپ دیکھیں طریقہ پڑھائی کیا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتا، آپ کا بچہ کس چیز میں ویک ہے، اس کے اوپر توجہ دیں۔ اور فرام دا ویری فرسٹ ڈے، جب بچہ اسکول جاتا ہے، آپ نے روزانہ بچوں کو لے کے بیٹھنا ہے، روزانہ۔ اگر آپ نے بچوں کو خود سے پڑھانا ہے اور خود سے ان کو اچھی تعلیم دینی ہے، تو آپ نے والدین کو اپنے بچوں کو خود ٹائم نکال کے اپنے بچوں کو پڑھانا ہے، صحیح ہے؟ ٹیوشنز آدمی تب دیتا ہے جب وہ کوئی پڑھا نہیں پاتا، کوئی سبجیکٹ یا کچھ نہیں، تو اس کے بعد بھی اگر آپ نے ٹیوشنز دے دیے، ٹیوشنز پہ چلے گئے، بچوں کو لگا دیا، ٹھیک ہے نا، لیکن پھر بھی آپ نے اس کے اوپر نظر رکھنی ہے، اس کو کام اس کا چیک کرنا ہے کہ ٹیوشنز میں کیا ہو رہا ہے، اور آپ نے ان کے ٹیچر سے اور ان کے ٹیوشنز کی ٹیچر سے اور ان کے اسکول کی ٹیچر سے انٹریکشن رکھنی ہے، وہ رکھنا ہے، تاکہ آپ کا جو وہ ہے بچوں سے، اور بچوں ضروری ہے پیرنٹس کو اسکول کی ٹیچر سے ان ٹچ میں رہنا چاہیے، کمیونیکیٹ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی میں آپ کے بچے کی بھلائی ہے۔ جو پیرنٹس ایسے نہیں کرتے ہیں ان کا بہت نقصان اٹھاتے ہیں وہ، کیونکہ پھر انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کا بچے کیا پروگریس کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے ہیں، جب وہ ان چیزوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے ہیں، تو بچے پھر کیا کرتے ہیں کہ خود بھی توجہ سے نہیں پڑھتے ہیں۔ پھر جب امتحان، اور کرتے کیا ہے پیرنٹس کہ جب ایگزام اسٹارٹ ہوتے ہیں تو پھر ان کے اندر ایک دم آ جاتی ہے، پھرتی آ جاتی ہے کہ ہاں بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، تو پھر وہ ساری کتابیں لے کے ایک دم سے سارے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر امید رکھتے ہیں کہ جو بچے ہم ان کو جو سنیں گے وہ ہم سنا دیں گے، ہمیں کر دیں گے، تیاری ہو جائے گی، بس اتنا آسان ہوتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ بچے کے اوپر جب برڈن پڑ جاتا ہے، اور جب وہ بچہ شروع سے ہی صحیح سے نہیں پڑھ رہا ہوگا، تب جا کے پیرنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ اس سے تو یہ بھی نہیں آتا، اس سے تو یہ بھی نہیں آتا۔ تو میں اس لیے آپ کو یہ سمجھاتی ہوں کہ فرام دا ویری فرسٹ ڈے، بالکل پہلے دن سے ہی آپ نے بچے کی اوپر توجہ دینی ہے، ان کو خود لے کے بیٹھنا ہے، ان کو خود ساری تیاریاں کروانی ہیں، چاہے ایگزامس ہو یا نہ ہو، آپ نے اس کو ایسے لے کے بیٹھنا ہے کہ ہر چیز کی تیاری آپ نے کروانی ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کا بچہ کس اسٹیج پر ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، نہ کہ صرف ان پیرنٹسوں کی طرح کہ صرف ایگزامس کے دنوں میں آپ نے دیکھا، بعد میں آپ نے پھر وہی ان کے اوپر لینینٹ ہو گئے، چھوڑ دیا ان کے حال کے اوپر۔ نہیں، ایسے نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری تو ایڈوائس آپ لوگوں کو بس یہی ہے کہ شروع کے جو سال ہوتے ہیں وہ اب پیرنٹس جو ہے وہ خود توجہ دیں اپنے بچوں کے اوپر، ان کو خود لے کے بیٹھیں، ان کے اوپر خود ٹائم لگائیں، تاکہ یہ ان سب چیزوں سے پھر وہ نہ بھگتیں بعد میں کہ ہمارے بچے کو تو ریڈنگ بھی نہیں آتی، جیسے میں نے سمجھایا کہ ان کو ریڈنگ بھی نہیں آتی، ان کو پلس مائنس نہیں آتا، ان کو کس طریقے سے سینٹینسز بنانے نہیں آتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں آتی، ٹھیک ہے؟ امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی موضوع پہ اور ویڈیوز بناؤں گی، اور آپ لوگ سے اپنے باتیں شیئر کروں گی، تاکہ آپ لوگوں کو اس کی کوئی اویئرنیس ہو، آپ لوگ کو ملے۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور کوئی بھی بات ہو تو مجھ سے کمنٹ میں پوچھ لیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اور اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کروں گی۔ چلیے پھر میں آپ سے اب اللہ حافظ کہوں گی، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔